السلام علیکم. ہم آپ کو لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل کی نشریات اور فیس بک پیج کے پروگرام صحت کی خبریں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ نے اب تک لائیو ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور چینل سمیت فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمائیں. آج کی خبروں کی اہم سرخیاں. کراچی ڈینگی بخار کی لپیٹ میں، وبائی امراض کی ادویاں نایاب ہونے لگیں. سیکرٹری صحت نے بغیر معائنے کے نرسنگ اسکولز کی تفصیلات ڈائریکٹر نرسنگ سے طلب کر لیں. سیلاب متاثرین کی مدد قومی فرض ہے، آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل. وزیر صحت سندھ کی سیلاب متاثرین کے حوالے سے یونیسیف کے حکام سے اہم ملاقات. نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کے ملازمین کا ترقیوں میں ناانصافی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ. پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع خلاف قانون رجسٹرار کا خفیہ دورہ کراچی ناکامی سے دوچار ہو گیا. منگل کو کراچی میں فارما ایشیا کی 3 روزہ نمائش کا آغاز ایکسپو کراچی میں ہو گیا. اب آپ خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں. کراچی میں ڈینگی بخار کی شدت میں تشویشناک اضافہ. انسداد ڈینگی کے لیے متعلقہ سرکاری ادارے بدستور بے حسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. برساتی پانی اور کیچڑ کراچی کے ہر محلے اور تجارتی مارکیٹوں میں موجود. اگست میں 1700 ڈینگی کے رجسٹرڈ مریض پورے مہینے میں سامنے آئے، لیکن ستمبر کے 12 روز کے دوران سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے اب تک 1000 سے زائد کنفرم مریض سامنے آ چکے ہیں. سیکرٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ نے کراچی سمیت صوبے بھر میں محکمہ صحت سندھ کی NOC کے بغیر چلنے والے نرسنگ اسکولوں کا سخت نوٹس لے لیا ہے اور انہوں نے میڈیا میں چلنے والی ان خبروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایسے نرسنگ اسکولوں کی فہرست طلب کی ہے جو صوبائی محکمہ صحت کی اجازت کے بغیر یونیورسٹی سے الحاق لینے میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں. جبکہ داخلے کے لیے خواہش مند امیدواروں نے وزیر صحت اور سیکرٹری صحت سے اپیل کی ہے کہ محکمہ صحت نئے سال کے داخلوں کے لیے صوبائی محکمہ صحت کی جانب سے منظور شدہ اسکولوں کی فہرست کی باقاعدہ تشہیر کا اہتمام کریں تاکہ نئے نرسنگ کے طلباء غیر منظور شدہ اسکولوں میں داخلہ نہیں لیں. آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر سلیمان میمن اور کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاصخیلی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے مخیر حضرات اور عوام کے تعاون سے کارکنوں کے ہمراہ مسلسل امدادی سرگرمیوں میں سرگرم عمل ہیں. سلیمان میمن ذریعہ ٹوانا و دیگر کارکنوں کے ہمراہ امدادی سامان سجاول لے کر گئے جس کی فوٹیج آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. جبکہ کراچی ڈویژن کے صدر نیاز احمد خاصخیلی نے سیلاب متاثرین کے حوالے سے اہم اجلاس کے بعد سول ہسپتال یونٹ کی تنظیم نو کا بھی اعلان کیا اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کی طبی اور خوراک کے حوالے سے کراچی میں تمام اضلاع امدادی کاموں میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں. وزیر صحت پاپولیشن ویلفیئر کی صوبائی وزیر ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے گزشتہ روز یونیسیف کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کر کے سیلاب سے متاثرہ بچوں کی ضروریات کے حوالے سے ایک اہم اجلاس کیا. اجلاس میں مسٹر عبداللہ، ڈاکٹر کمال و دیگر یونیسیف کے نمائندگان نے شرکت کی. جبکہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ NICH کے ملازمین نے ہسپتال کے گریڈ 1 تا 16 ملازمین کی ترقیوں میں مسلسل اقربا پروری اور جاری ناانصافیوں کے خلاف ہسپتال کے احاطے میں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور اپنے مطالبات کے حق میں پرجوش نعرے لگائے. ادھر پتہ چلا ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل کی متنازع خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق نے خفیہ دورہ کر کے PNC میں صحت قائمہ کمیٹی کے فاضل اراکین کے ساتھ پیش آنے والے تضحیک آمیز واقعے پر معافی تلافی کی کمیٹی کی. رکن سعدیہ جاوید MPA سے ان کے گھر پر ملاقات کی تصویر اسکرین پر موجود ہے. اس خفیہ دورے کا احوال ہم اپنے نمائندے خصوصی احسان بیگ سے معلوم کرتے ہیں. جی احسان بیگ. جی سالیہ، ذمہ دار ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ PNAC کی رجسٹرار فوزیہ مشتاق کا خفیہ دورہ کراچی نرسنگ مافیا کے ڈان شیر خان یوسف زئی نے اسپانسر کیا تھا اور انہیں سابق کنٹرولر سندھ خیر النساء اور ایک نجی اسکول کے مالک جو سیاسی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان دونوں شخصیات نے انہیں سمجھا بجھا کر رکن سندھ اسمبلی سعدیہ جاوید کے پاس معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اکیلے بھیجا تھا. میرے ذرائع کے مطابق سعدیہ جاوید بہت اخلاق سے فوزیہ مشتاق سے ملی، لیکن انہوں نے بغیر قانونی کارروائی کے معاملے کو ختم کرنے سے معذرت کر لی اور یوں فوزیہ مشتاق کا خفیہ دورہ کراچی مکمل طور پر ناکام رہا. اطلاع ہے کہ مافیا کا ٹولہ بعد میں فوزیہ مشتاق کو ڈاکٹر عاصم حسین سے ملوانے بھی لے کے گیا، لیکن ڈاکٹر عاصم حسین نے اس وفد سے ملاقات نہیں کی. اب یہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ڈاکٹر عاصم کے تعاون کی جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں. جبکہ شیر خان نے اپنے حسن ابدال کے نئے نرسنگ اسکول میں پرنسپل اور وائس پرنسپل کے لیے جن 2 نرسنگ انسٹرکٹرز کو مائنر ٹیم کے سامنے پیش کیا، وہ دونوں سرکاری یونیورسٹی کی ملازم بتائی جاتی ہیں. جو نجی نرسنگ اسکول کے فراڈ کا ایک اور بہت بڑا فراڈ سامنے آیا ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے.
جی شکریہ بیگ صاحب، آپ نے پی این سی کی رجسٹرار کے خفیہ دورے کا ناظرین احوال جانا۔ اب کراچی میں ادویہ ساز اداروں کی 3 روزہ بین الاقوامی نمائش کے آغاز کا احوال اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ نمائش کا افتتاح صوبائی وزیر سعید غنی نے کیا، جبکہ زبیر میمن سمیت دواؤں کی مفت نمائش سے تعلق رکھنے والے ہزاروں لوگوں نے نمائش گاہ کا دورہ کیا۔ سعید غنی نے نمائش کو پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے نیک شگون قرار دیا۔ خبروں کا وقت ختم ہوا، خدا حافظ۔